عظیم آدمی مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ معترض بھی ہوں، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنے مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں۔ اس کتاب میں شامل متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے پڑھے جو عموماً اعلیٰ تہذیب یافتہ یا سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھیں۔ اس کے برعکس ان کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں 570 میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا دقیانوسی گوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان پڑھ تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت میں بہتری پیدا ہوئی، تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے۔ وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں۔ انہی کے توسط سے آپ واحد خدائے مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 برس تھی، انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشتے جبرائیل کی وساطت سے ہم کلام ہے اور یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ 3 برس تک وہ اپنے قریبی اعزاز و اقربا میں ہی اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے۔ قریب 613 عیسوی میں انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ انہیں ہم خیالوں کی صحیحیت حاصل ہوئی تو مکہ کے بااختیار لوگوں نے ان کی ذات میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ 622 میں وہ اپنی حفاظت جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ کے شمال میں 200 میل کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ وہاں انہیں ایک بڑے سیاست دان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی میں ایک واضح موڑ تھا۔ مکہ میں تو انہیں چند رفقا کی جمعیت حاصل تھی، مدینہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور وہ ایک مکمل فرما رواں بن گئے۔ اگلے چند برسوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ و مکہ کے بیچ چند جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام 630 میں آپ کی فتح مندی اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا۔ ان کی زندگی کے اگلے 2.5 برسوں میں عرب قبائل سرت سے اس نئے مذہب کے دائرے میں داخل ہوئے۔ 632 میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزیرہ عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے۔ عرب کے بدو قبائل تندخو جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آباد وسیع بادشاہتوں کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں تھی، تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا۔ یہ واحد راست خدا پر ایمان لے آئے۔ ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جزیرہ عرب کے شمال میں ساسانیوں کی نئی ایرانی سلطنت قائم تھی۔ شمال مغرب میں بازنطینی یا مشرقی سلطنت روما تھی، اس کا محور کانسٹینٹنی لوپل تھا۔ بلحاظ تعداد عرب فوج کا اپنے حریفوں سے کوئی جوڑ نہیں تھا، تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا۔ ان پرجوش عربوں نے بڑی تیزی سے تمام میسوپوٹیمیا، شام اور فلسطین فتح کیا۔ 642 میں مصر کو بازنطینی تسلط سے چھینا، جبکہ 637 میں جنگ قدسیہ اور 642 میں نہاون کی جنگ میں ایرانی فوجوں کو طاقت و تاراج کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ ابو بکر اور عمر ابن خطاب کی زیر قیادت ہونے والی ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفا نہ کیا۔ 711 تک عرب فوجیں شمالی افریقہ کے پار بحر اوقیانوس تک اپنی
فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور آبنائے جبرالٹر کو عبور کر کے اسپین میں دیسیگو تک سلطنت پر قبضہ کیا۔ ایک دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو جائیں، تاہم 732 میں تور کی مشہور جنگ میں جبکہ مسلمان فوجیں فرانس میں داخل ہو چکی تھیں، فرانک قوم کی فوجوں نے انہیں بالآخر شکست فاش دی۔ جنگ و جدل کی اس صدی میں ان بدوی قبائل نے نبی کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے بحر اوقیانوس تک اپنی ایک عظیم سلطنت استوار کر لی۔ اتنی بڑی سلطنت کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کی وہاں بڑے پیمانے پر لوگ اس نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے، لیکن یہ تمام فتوحات پائیدار ثابت نہیں ہوئیں۔ ایرانی اگرچہ اسلام سے وفادار رہے لیکن انہوں نے عربوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اسپین میں 7 صدیاں خانہ جنگی جاری رہی اور بالآخر تمام جزیرہ اسپین پر پھر سے مسیحی غلبہ ہو گیا۔ قدیم تہذیب کے یہ 2 گہوارے میسوپوٹیمیا اور مصر عربوں کے تسلط میں ہی رہے۔ یہی پائیداری شمالی افریقہ میں بھی قائم رہی۔ اگلی صدیوں میں یہ نیا مذہب مسلم مفتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پرے پھیل گیا۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ یہی حال پاکستان، شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والے عنصر کا کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم تنازع ایک اجتماعی اتحاد کی راہ میں حائل ہنوز ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انسانی تاریخ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تمام مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکار کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہی وجہ ہے کہ قریب سبھی عظیم مذاہب کے بانیان اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں سے بلحاظ تعداد دگنے ہیں، اس لیے یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ مسیح سے بلند مقام دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، مسیحیت کے فروغ میں یسوع مسیح کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا۔ ہرچند کہ عیسائیت کے بنیادی اخلاقی اعتقادات کی تشکیل میں یسوع کی شخصیت بنیادی رہی، یعنی جہاں تک یہ سیہونی عقائد سے مختلف ہیں۔ سینٹ پال نے ہی صحیح معنوں میں عیسائیت الہیات کی ترویج میں حقیقی پیش رفت کی۔ اس نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ کیا اور وہ عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسلام کی الہیات کی تشکیل میں فعال تھے بلکہ اس کے بنیادی اخلاقی ضوابط بھی بیان کیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کی اور اس کی مذہبی عبادات کی بھی توضیح کی۔ عیسیٰ مسیح کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ فی الحقیقت وہی عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل طاقت تھے۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناگزیر تھے۔ اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی خاص سیاسی قائد نہ بھی ہوتا وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہتے۔ مثال کے طور پر اگر سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا پھر بھی شمالی امریکہ کالونیاں اسپین سے آزادی حاصل کر ہی لیتی، لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس امر پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں کہ پیغمبر کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھی۔ تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہیں تھی۔ آج منگولوں کے قبضے میں صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلط میں تھے۔ عرب فتوحات کا معاملہ سے بہت مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف مشترک عقیدے اسلام ہی کے سبب باہم متحد نہیں بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہیں۔ قرآن نے مسلم تہذیب میں مرکزیت پیدا کی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے اسے عربی میں لکھا گیا۔ شاید اسی باعث عربی زبان باہمی ناقابل فہم مباحث میں الجھ کر منتشر
نہیں ہوئی، وہ درمیان کی 13ویں صدی میں ایسا امکان پیدا ہو چلا تھا۔ بلا شبہ ان عرب ریاستوں کے بیچ اختلافات اور تقسیم موجود ہے، یہ بات قابل فہم بھی ہے، لیکن یہ جزوی بات ہمیں اتحاد کے ان اہم عناصر سے صرف نظر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا جو ہمیشہ سے موجود رہے۔ مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں تیل پیدا کرنے والے اور مسلمان ممالک ہیں، لیکن 1973-74 کے موسم سرما میں ہونے والی تیل کی تجارت کی بندش کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تمام عرب ریاستیں اور صرف عرب ریاستیں ہی اس فیصلے میں شریک تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنوز موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔ آئزک نیوٹن، فطرت اور فطرت کے قوانین رات کی تاریکی میں پنہاں ہے۔ خدا نے کہا جب نیوٹن آئے گا تو ہر شے منور ہو جائے گی۔ الیگزینڈر پال۔ یہ عظیم ترین سائنسدانوں میں سب سے متاثر کن شخص آئزک نیوٹن 1642 میں کرسمس کے روز انگلستان میں وولسٹورپ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس برس گلیلیو مرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مانند یہ اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کے مترادف اس نے میکانیکی مظاہر کی طرف میلان طبع ظاہر کیا۔ یہ دستی کام بڑی عمدگی سے کرتا تھا۔ نیوٹن ایک ذہین بچہ تھا، لیکن مدرسے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب وہ نوجوان تھا اس کی ماں نے اسے مدرسے سے اٹھوا لیا، اس امید پر کہ شاید یہ ایک کامیاب کسان بن جائے۔ خوش قسمتی سے وہ مانتی تھی کہ اس کی دلچسپی کے سامان کچھ دوسرے ہیں۔ 18 برس کی عمر میں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے سائنس اور ریاضیات کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ جلد ہی اپنے طور پر اچھی بھلی تحقیق کرنے لگا۔ 25 سے 27 برس کی عمر تک اس نے ان سائنسی نظریات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی جنہوں نے بعد ازاں دنیا میں انقلاب بپا کرنا تھا۔ 17ویں صدی کے وسط میں سائنس کے میدان میں بڑی شد و مد سے کام ہو رہا تھا۔ اس صدی کے آغاز میں ہی ٹیلیسکوپ، دوربین کی ایجاد نے علم فلکیات کے میدان میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ انگریز فلسفی فرانسس بیکن اور فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارت دونوں یورپ بھر کے سائنسدانوں کو اس طرف مائل کیا کہ وہ ارسطو کی حاکمیت کا اعتراف کیے بغیر اپنے طور پر مشاہدہ اور تجربہ کریں۔ جو کچھ بیکن اور ڈیکارت نے کہا، عظیم گلیلیو نے وہ کر دکھائے۔ اس کے فلکیاتی مشاہدات نے جو نو ایجاد دوربین کی مدد سے ممکن ہوئے تھے، علم فلکیات کو ایک نیا رخ دیا۔ اس کے میکانیکی تجربات پر اس اصول کی بنیاد قائم ہے جسے ہم حرکت کا پہلا قانون کہتے ہیں۔ دیگر عظیم سائنسدان جیسے ولیم ہاوے نے گردش خون کا اصول دریافت کیا، اور جوہنس کیپلر جس نے سورج کے گرد سیاروں کی حرکت کے قوانین دریافت کیے، سائنسدانوں کے طبقے کو نئی بنیادی معلومات فراہم کر رہے تھے، لیکن ہنوز خالص سائنس دانشوروں کے لیے فقط ایک شغل فرصت تھی۔ ایسے شواہد بھی موجود نہیں تھے کہ ٹیکنالوجی پر منطبق ہو کر سائنس اس انداز میں انسانی طرز معاشرت کو تبدیل کر دے گی جیسا فرانسس بیکن نے پیش گوئی کی تھی۔ ہرچند کہ کوپرنیکس اور گلیلیو نے قدیم علوم کی کئی ایک غلط فہمیاں دور کر دی تھی اور کائنات کے فہم میں گراں قدر اضافے کیے تھے، لیکن تاحال کوئی قوانین کا کوئی مجموعہ وضع نہیں کیا جا سکا تھا جو ان بظاہر غیر متعلق دکھائی دینے والے حقائق کو ایک مربوط نظریے میں ڈھالے، جس سے پھر سائنسی پیشن گوئی ممکن ہو سکے۔ آئزک نیوٹن نے ہی یہ نظریہ پیش کیا اور جدید سائنس کو اس رخ پر موڑ دیا جدھر یہ آج بھی رواں ہے۔ اپنی تحقیقات کی اشاعت میں نیوٹن ہمیشہ متذبذب رہتا تھا، حالانکہ وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے بنیادی نظریات کو 1669 تک وضع کر چکا تھا، تاہم اس کے بیشتر نظریات دیر بعد منظر عام پر آئے۔ اس کے شائع ہونے والے اولین تہلکہ مچا دینے والے نظریات روشنی کی ہیئت سے متعلق تھے۔ محتاط تجربات کے ایک سلسلے کے بعد نیوٹن نے دریافت کیا عام سفید روشنی قوس قزح کے تمام رنگوں کا آمیزہ ہے۔ اس نے روشنی کے انعکاس اور انعطاف کے قوانین کے نتائج کا محتاط تجزیہ کیا۔
इन कवानीन को बरोए कार लाकर उसने 1668 में रोशनी मुनाकिस करने वाली पहली दूरबीन का नक्शा और ढांचा तैयार किया। यह खास वजह की दूरबीन है जो आज भी बड़ी फल्कियाती मुशाहिदा गाहों में इस्तेमाल होती है। दीगर मुतअद्दिद बसरी तजर्बात के साथ जो वो कर चुका था, उसने अपनी दरियाफ्तों को ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के सामने पेश किया जब उसकी उम्र फकत 29 बरस थी। बसरियात में ही न्यूटन के मार्के शायद उसे इस फहरिस्त में जगह दिलवाने के लिए काफी थे, ताहम यह खालिस रियाजियात और मशीनदानी में उसकी कामयाबियों के मुकाबले में हीच हैं। रियाजियात में उसकी बड़ी कामयाबी मुकम्मल इल्मुल एहसा की इजाद है जो उसने गालिबन 23 या 25 बरस की उम्र में मुमकिन बना ली थी। ये जदीद रियाजियात की इंतहाई अहम इजाद न सिर्फ वो सोता है जिसमें से जो ये रियाजियाती नजरिए के धारे का बेशतर हिस्सा फूटा है, बल्कि ये ऐसा नागुज़ीर औजार भी है इसके बगैर जदीद साइंस की बेशतर कामयाबी मुमकिन ही नहीं थी। अगर न्यूटन इस अकमल इल्मुल एहसा की इजाद के माँ सिवा कोई दूसरी इजाद ना भी करता तो उसे फिर भी इस फहरिस्त के इब्तदाई हिस्से में कोई मकाम मिल सकता था। ताहम न्यूटन की इंतहाई अहम इजादात मशीनदानी के शोबे में है। ये इल्म मादी अशिया की हरकत से ताल्लुक रखता है। गैलीलियो ने हरकत का पहला कानून दरियाफ्त किया जो अजसाम की हरकत की तौज़ीह करता है जब वो किसी बैरूनी कुव्वत से आज़ाद हो। अमली तौर पर हर जिस्म हमावक्त बैरूनी कुव्वत की जद में होता है। जब इल्म सुकून और हरकत में सबसे अहम सवाल ये है कि इन हालात में जिस्म किस तरह हरकत करता है। इस मसले को न्यूटन ने अपनी हरकत के दूसरे कानून की मदद से हल किया जिसे बजा तौर पर क्लासिकी तिबियात का इंतहाई बुनियादी कानून तस्लीम किया जा सकता है। इस कानून को रियाजियाती तौर पर इस मसावात से ज़ाहिर किया जाता है F=ma। इसके मुताबिक एक जिस्म का तगय्युर यानी वो शरह जिससे उस जिस्म की रफ्तार तब्दील होती हो जिस्म पर जुमला बैरूनी ताकत के मसावी है जो इस शय के हुजुम के सबब दो हिस्सों में तकसीम होती है। इन दो मारूफ कवानीन में न्यूटन ने मजीद एक का इजाफा किया जिसके मुताबिक हर तिबई तवानाई के खिलाफ एक बराबर ताकत का रद्द अमल पैदा होता है। जब इसके साइंसी कवानीन में सबसे अहम कशिश ही कानून 4 कवानीन के इस मजमूए ने बाहम इश्तराक से एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया जिसके जरिए आखिरकार तमाम मैकेनिकी निज़ाम हायकार की तहकीक मुमकिन हो गई। वो चाहे एक पेंडुलम की हरकत का निज़ाम हो या सूरज के गिर्द अपने मदार में चक्कर काटते सैयारों का निज़ाम हो, इनके मुताल्लिक पेशिन गोई भी मुमकिन हुई। न्यूटन ने फ़कत इन मैकेनिकी कवानीन को ही बयान नहीं किया, उसने इल्मुल एहसा के रियाजियाती उसूलों को इस्तेमाल करते हुए साबित किया किस तरह यह बुनियादी कवानीन हकीकी मसाइल के हल के लिए बरोए कार लाए जा सकते हैं। न्यूटन के कवानीन को इंतहाई बड़े तनाजुर में साइंस और इंजीनियरिंग के मसाइल में इस्तेमाल किया गया। अपनी जिंदगी में ही इल्म फल्कियात में उसके कवानीन का इंतहाई ड्रामाई इंतबाक किया गया। इस शोबे में भी न्यूटन ने नए दरवा किए। 1687 में उसकी अजीम किताब फितरी फलसफा के रियाजियाती कवानीन शाये हुई। इसमें उसने कशिश शकल और हरकत के कवानीन को बयान किया। न्यूटन ने साबित किया किस तरह उनके कवानीन के जरिए सूरज के गिर्द घूमते सैयारों की हरकत के मुताल्लिक पेशिन गोई की जा सकती है। यह हरकियाती इल्म फल्कियात का बुनियादी मसला है, यानी किसी तौर पर सितारों और सैयारों के दुरुस्त मकाम और हरकत के मुताल्लिक पहले से जाना जाए। न्यूटन ने एक ही हिले में उसे यकसर हल कर दिया। यही वजह है कि न्यूटन को माहिरीन इल्म फल्कियात में भी सबसे अजीम शख्सियत माना जाता है। न्यूटन न सिर्फ तमाम साइंसदानों में शानदार है बल्कि साइंसी नज़रिए के इर्तिका में भी न्यूटन का एक इंतहाई असर अंगेज किरदार है। इसी बायस वो दुनिया के इंतहाई मुअस्सर अफराद की फहरिस्त में इब्तदाई दर्जों में जगह पाने का मुकम्मल हकदार है। 1727 में न्यूटन का इंतकाल हुआ। उसे वेस्टमिनिस्टर के गिरजा में दफनाया गया। वो पहला साइंसदान था जिसे ये एजाज मिला।